مفتی صاحب یہ کفن کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کفن وہ عام طور پہ نئے کپڑے ہوتے ہیں سفید، اگر نئے نہیں بھی ہو، کوئی بھی صاف ستھرے کپڑے ہو دھلے ہوئے، تو اس سے بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ اگر مرد ہو تو 3 کپڑے ہونے چاہیے، ایک کرتا جو بدن کا حصہ ہے اوپر کا، اس کے حساب سے ایک جو ہے نیچے کا ازار، اور ایک بڑا کپڑا ہو چادر اوپر سے نیچے تک جو پورے کو کور کرے۔ عورتوں میں 3 کے بجائے 5 کپڑے ہوتے ہیں، اس میں 3 تو یہی ہوتے ہیں، کرتا، ازار اور ایک بڑی چادر۔ اس کے علاوہ 2 کپڑے اور ہوتے ہیں، جو ایک تو سر کو باندھنے کے لیے، بال وغیرہ بڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کو لپیٹنے کے لیے، اور ایک کپڑا ہوتا ہے جو ان کے سینے کو باندھنے کے لیے کپڑا ہوتا ہے۔ جو کفن کے کپڑے ہیں ان کو پہنانے سے پہلے لوبان کی دھونی اس پہ دے دینی چاہیے 3 بار یا 7 بار۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے، اچھے ہیں۔ تو یہ ہم آپ کے ساتھ دوسرا پوڈ کاسٹ شوٹ کر رہے ہیں ابھی۔ وی آر ویری گلیڈ کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے شو پہ آئے ہیں دوبارہ سے۔ جی مفتی صاحب آج جنازے کے بارے میں بتائیے، جنازہ کسے کہتے ہیں؟ جنازہ اصل میں کہتے ہیں جو فیونرل ارینجمنٹ ہے، تو وہ جو پورا پروسیس ہے اس کو جنازہ یا تجہیز و تکفین یہ سب کہتے ہیں۔ جنازے کی نماز ہم بولتے ہیں، تو کسی کی وفات کے بعد جو خاص ایک نماز پڑھی جاتی ہے، پریئر، اس کو جنازے کی نماز ہم بولتے ہیں۔ جی مفتی صاحب جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلی سٹیپ کیا لی جاتی ہے، سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے شریعت کے حساب سے؟ جی کسی کے انتقال کے بعد شریعت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کے جو فیونرل ارینجمنٹس ہے، جو تجہیز و تکفین ہے، اس کی تیاری شروع کی جائے۔ اسلام میں یہ چیز ہے کہ آپ جو لاش ہے، جو ڈیڈ باڈی ہے، اس کو زیادہ دیر تک نہ روکی جائے بغیر کسی مجبوری کے۔ اوکے، تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ غسل کی تیاری شروع کی جائے۔ جو رشتہ دار وغیرہ ملنے جلنے والے ہیں جو آ گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ غسل کی تیاری شروع کی جائے۔ اوکے، تو غسل کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سے اچھے لوگ ہیں جو نہیں جانتے، بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو قریب میں جانا ہی نہیں چاہتے، بس زیادہ سے زیادہ چہرہ دیکھ لیے۔ جی اور بالکل، ہوتا ہے لوگوں کی الگ الگ فیلنگ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے کہ ہمیں غسل دینا ہے میت کو۔ غسل دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بدن پہ جو کپڑے وہ اتارنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بیڈ ہے جو عام طور پہ مسجد وغیرہ کے اندر ہمیں وہ مل جاتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے پہلے جو لوبان سے ہم اس کو دھونی دے دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں خوشبو کی چیز ہوتی ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کو 3 بار یا 7 بار جو ہے اس کو دھونی دے دیتے ہیں، اس بیڈ کو؟ جی اس بیڈ کو۔ اوکے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو جو میت ہے اس کو اس پہ لٹا دیتے ہیں۔ اوکے، لٹانے کے بعد جو کیا کرتے ہیں کہ ان کے بدن پہ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو اتارنے کا پروسیس کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ کوئی موٹا کپڑا جیسے لنگی ونگی ٹائپ کی ہو، لیکن وہ کپڑا موٹا ہونا چاہیے۔ اس کو جو لوور پارٹ آف دا باڈی ہے، نیول ٹو نی خاص طور پہ، تو نیچے کے بدن کے حصے میں اس کو اوپر سے پہلے پہنا دیا جاتا ہے، پھر اس کے کپڑے نکالے جاتے ہیں۔ تو کپڑے نکالنے میں نکل سکتے ہیں آسانی سے تو نکال دیں، ورنہ قینچی وغیرہ سے کاٹ کے ان کو نکال دیں۔ نکالنے کے بعد باڈی سے کپڑے جب نکل گئے تو اس کے بعد پہلا یہ کام کیا جاتا ہے کہ اس کو وضو کرایا جائے۔ وضو کرانے کے لیے جو عام طریقہ ہے وہی اختیار کرنا ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ ناک میں اور منہ میں پانی ڈالنا مشکل ہے، معلوم ہے آپ کو۔ تو سب سے پہلے جب ہم جو میت ہے اس کو ہم لٹا دیں گے۔ ہاں، لٹانے میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ لٹانے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو قبلہ رخ ہم انہیں لٹائیں، اور لٹانے کے بعد جب ہم نے ان کو لٹا دیا تو اس کے بعد ہمیں کپڑے نکالنے ہیں۔ کپڑے جب ہم نے نکال لیے تو اس کے بعد وضو کرانا ہے۔ وضو کرانے میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ناک میں پانی اور منہ میں پانی ڈالنے کی طرف نہیں جانا ہے، زیادہ سے زیادہ روئی لے کے اس کو بھگا کے اور ان کے دانتوں پہ، ہونٹ پہ، مسوڑے وغیرہ پہ پھیر دیا، اور اسی طریقے سے روئی کے ذریعے ہی ناک وغیرہ میں ڈال کے یہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو نارمل وضو کا طریقہ ہوتا ہے وہ وضو کرا دیتے ہیں، یعنی چہرہ دھو دیا، ہاتھ دھو دیا پورا الگ سے، جیسے ہم شروع میں
ہاتھ دھوتے ہیں پام تک، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح سے پیر دھو دیا تو وضو ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے ایک چیز اور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جو استنجے کی جگہ ہے اس کو دھونے کے لیے کہا گیا ہے کہ گلوز پہن کے ان مقامات کو دھو کے استنجا کرا دے، پھر وضو کرا دے، اور اس کے بعد جو ہے جو لاش ہے، جو باڈی ہے، اس کو بائیں کروٹ پہ لٹایا جائے۔ جب بائیں کروٹ پہ لٹانے سے کیا ہوگا، جو دایاں حصہ ہے بدن کا وہ اوپر آ جائے گا، تو پھر اس کو دھونا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ان کے خاص طور پہ جو سر ہے اور داڑھی ہے یعنی منہ کا جو حصہ ہے اس کو صابن سے اچھے سے دھو دینا ہے۔ اور پانی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو بیری کے پتے ہوتے ہیں ان کو پانی میں ابال لینا چاہیے، اور اس کے بعد اس سے یا تو ہلکا گرم ہو یا ٹھنڈا ہو جب بھی چلے گا، لیکن پانی میں بیری کے پتے ابال لینے چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس کے جو دایاں حصہ ہے اس کو اچھی طرح سے دھو دے، پانی میں صابن وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے پھر دائیں کروٹ پہ لٹائے تاکہ بایاں حصہ جو اوپر آ جائے تو ان کو دھو لے۔ دھوتے وقت میں ظاہر سی بات ہو، جو کپڑا ہے ہم نے پہلے ہی کہا کہ موٹا کپڑا ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ بھیگ بھی جائے تو جو باڈی ہے وہ جسم کا حصہ اسے نظر نہ آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جب باڈی غسل دینے کے بعد پھر کفن پہنائیں گے، اور کفن پہنانے کے بعد پھر جو ہے خوشبو کا استعمال کریں گے، جیسے کافور کے بارے میں ہے نا کہ کافور، بلکہ کافور کو پانی میں ڈال کے اس پہ چھڑک دیتے ہیں باڈی کے اوپر۔ تو یہ نارملی ایک غسل کا طریقہ ہے۔ جب کسی کو پتہ چلے سب سے پہلے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے کسی کا، اس کو اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ جب بھی کسی کی موت کی خبر ملے تو اس وقت ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پھر ہم انہی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ یہ اس کا معنی ہے اس دعا کا، جب کسی کا انتقال ہو جی تو اس وقت ہمیں پتہ چلے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جنازے کی دعا کیا ہوتی ہے؟ جب جنازہ لے کے جایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو نماز کا طریقہ وہ جو ہمیں دعا بتائیں۔ ہے اصل میں وہ نماز ہی کی دعا ہے، یعنی جو جنازہ ہے، جنازے کی نماز، یہ اصل میں دعا ہے۔ یہ نماز خود ایک دعا ہی ہے، اسی لیے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رکوع بھی نہیں ہے اور سجدہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مختصر طریقہ کیا ہے وہ میں شارٹ کر دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیسیکلی 4 تکبیر ہوتی ہے، بس وہ دھیان میں رکھنا، اور یہ 4 جو تکبیر ہے یہ اس میں رکن اور فرض ہے۔ اصل بیسک فرض اس میں یہی ہے، 4 تکبیر۔ اس کے بعد اس کے اندر جو چیز پڑھی جاتی ہے، سب سے پہلے کیسے شروع ہوتی ہے جنازے؟ سب سے پہلے لیڈ کون کرتا ہے جنازے کی نماز؟ کون لیڈ کر سکتا ہے؟ کون لیڈ کر سکتا ہے، یہ بھی اچھا سوال ہے۔ جنازہ پڑھانے کا سب سے حقدار وہ شخص ہوتا ہے جو میت کا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یعنی باپ کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد، ہاں اولاد ہے، لیکن اولاد کیپیبل ہونا چاہیے، وہ شرعی اعتبار سے جو چیزیں ہیں ہے نا، تو وہ ان کو معلوم ہونا چاہیے پورا طریقہ۔ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر ان کی ہی اجازت سے کوئی بھی دیندار شخص، کوئی امام صاحب، کوئی عالم صاحب وہ پڑھائیں گے۔ ایکچوئل میں آن گراؤنڈ کتنے لوگ پڑھاتے ہیں اپنے گھر والوں کی نماز جنازے کی؟ ہاں ریالٹی میں اہم سوال ہے، میرے حساب سے تو 99% لوگ تو امام سے ہی پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس قابل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہم اتنا بھی دن نہیں پڑھتے کہ اپنے والد کا جنازہ پڑھا سکیں، یہ افسوسناک معاملہ ہے۔ صحیح آپ نے پوچھا۔ اور یہ جو نماز جنازہ کا تو ایک دم اینڈ میں آئے گا پارٹ، اس کے پہلے کا جو پروسیجر ہے جی، اس کو کس نے لیڈ کرنا چاہیے؟ یہ کون لیڈ کرے گا؟ وہ لڑکے ہی لیڈ کریں گے، جو بھی سب سے قریبی رشتہ دار ہے انہیں کو لیڈ کرنا چاہیے، وہ بھی پروسیجر انہیں کو لیڈ کرنا چاہیے آئیڈیلی۔ بالکل صحیح، لیکن ریالٹی میں ہم وہ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، اتنی معلومات نہیں ہوتی، دین کی اتنی معلومات ہوتی نہیں، یہ ایک افسوسناک پہلو ہے ہمارے معاشرے میں۔ اوکے، تو پہلے تو ہم یہاں پہنچے کہ ہم نے غسل دیا، جنازے کو غسل دیا۔ جب جنازے کو غسل دیتے ہیں اس کے بعد اس کو کفن میں لٹایا جاتا ہے لے کے جانے سے پہلے، پھر اس کے بعد جب جنازے کو لے کے جایا جاتا ہے اس کے بعد تو قبر میں دفنانے سے پہلے، قبر میں لٹانے سے پہلے نماز جنازہ پڑھایا جائے۔ نماز جنازہ ہوتی ہے جب
جب میت کو لے کر جاتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ جو ساتھ میں جانے والے لوگ ہیں ان کو پیچھے چلنا چاہیے جنازے سے، جنازے سے آگے نہیں چلنا چاہیے، سب سے آگے جنازہ، سب سے آگے ہو، جنازہ. اس کے پیچھے لوگ ہوں. اوکے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جنازے کو کاندھا بدل کے لے کے جایا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو کیا یہ شریعت کے مطابق ضروری ہے؟ کیا یہ سنت ہے یا یہ بس ایک روایت ہے؟ ہاں، اصل میں جو بھی جنازے کو لے کر جاتے ہیں وہ اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں کہ میت جو ہے وہ آخری مرحلے میں آخری سفر ہے، تو اس میں ہم ان کا شریک ہو جائیں. تو اسی لیے الگ الگ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا کندھا دے دیں. باقی ایک آدمی بھی اگر لے کے گئے تو اس میں شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی چینج کرنا ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اور جب لے کر کے اب چلے گئے، اس سے پہلے کی جنازہ وہاں پہ پہنچے، نارملی قبر تیار ہوتی ہے، کھود کے ریڈی ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ قبر کیسی کھودنی چاہیے یا کتنی بڑی ہونی چاہیے، کتنی گہری ہونی چاہیے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، قبر کے بارے میں بھی یہی ہے کہ قبر جو انسان کی باڈی ہے عام طور پہ اس کے اعتبار سے ہی قبر کو کھودتے ہیں. قبر میں جس طریقے سے لٹانے کا حکم ہے اسی رخ میں اور اسی ڈائریکشن میں قبر کو کھودتے ہیں. مثال کے طور پہ قبر میں لٹانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سر ہے وہ لیٹنے کے بعد قبلہ رخ ہو. تو لیٹنے کے بعد قبلہ رخ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سر ہے وہ شمال میں یعنی نارتھ سائڈ میں ہوگا، برابر، اور پیر جو ہوگا وہ ساؤتھ سائڈ میں ہوگا، یہاں انڈیا کے اعتبار سے. یہاں کے اعتبار سے. تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس میں لٹانے کے بعد چونکہ باڈی ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو سیدھی ہو جائے گی، تو کوئی مٹی وغیرہ کا جو ڈھیلا ہوتا ہے مٹی کا وہ باڈی میں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ قبلہ رخ رہے. ہاں، تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ قبر جو ہے کیسی ہونی چاہیے، یعنی نارتھ ٹو ساؤتھ یہ لمبائی میں یہ قبر ہونی چاہیے. یہ گہرائی کے لیے بس یہ ہے کہ اتنی گہرائی ہو جانی چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی چیز ڈال دیں، پھر اس پہ مٹی ڈالیں تو وہ کافی نیچے ہو. یہ ہے. ہاں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس زمین پر ہے. کہیں جو ہے زیادہ کھودنے سے نیچے پانی آ جاتا ہے تو اتنا زیادہ بھی نہ کھودیں. برابر. آدمی کے اور عورت کے جنازے میں میجر ڈفرینس کیا ہوتا ہے لے کے جانے میں؟ اب کیا پہلے تو یہ بتائیے مفتی صاحب کہ کیا جنازے میں جو لوگ شمار ہوتے ہیں کیا اس میں عورتیں شمار ہو سکتی ہیں؟ عورتیں ساتھ میں قبرستان تک جا سکتی ہیں؟ نہیں، اصل میں قبرستان میں عورتوں کے جانے کے تعلق سے ایک حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کا دل جو ہوتا ہے زیادہ نرم ہوتا ہے. وہ عام طور پہ رونے دھونے لگتی ہیں اور پریشان بھی ہو جاتی ہیں، خود بھی پریشان ہو جاتی ہیں، اور رونے دھونے سے جس کو گریا وغیرہ کہا گیا ہے اس سے منع کیا گیا ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو ایک تو نیچرل غم ہے، کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا آپ کو رونا آئے گا، لیکن باضابطہ طور پہ بہت زیادہ رونا اور گھنٹوں رونا اس کو منع کیا گیا. تو اسی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عورتیں جو ہے قبرستان نہ جائیں. لیکن کوئی عمر رسیدہ عمر والی عورت ہے یا ویسے بھی کوئی اس لیے چلی جاتی ہیں کہ آخرت کی یاد آ سکے تو وہ اتنا منع بھی نہیں ہے. ہاں، اصل منع ہونے کی وجہ یہ ہے. تو اس میں چونکہ یہ حکم ہے کہ جو مرد لوگ ہیں وہ جائیں اور جنازے میں وہاں پہ نماز پڑھیں اور پھر ان کو لے کے دفن کریں. یہ اور آپ نے کہا کہ جیسے جنازے کی نماز تو ایسا منع بھی نہیں ہے کہ عورت نہیں پڑھ سکتی. اچھا، پڑھ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ مان لیں کہ ایسی جگہ پہ جنازہ ہے کہ جہاں پہ مرد ہیں ہی نہیں، سفر ہے یا پھر ایسے ملک میں جہاں پہ مسلمان ہی نہیں ہے، ایسے حادثات پیش آ سکتے ہیں تو عورتیں نماز پڑھ کے دفن کر سکتی ہیں. پڑھ سکتے ہیں. چونکہ جنازہ کیا ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ایک آدمی نے بھی اگر جنازے کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے. تو ایک عورت ہے انہوں نے پڑھ لیا تو کافی ہے وہ بھی. جی. لیکن یہ کیا ہے کہ جو جماعت ہوتی ہے، خواہ وہ عام نماز کی جماعت ہو یا صرف یا جنازے کی نماز ہو، تو اس میں کہا گیا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ مرد کے ساتھ شریک نہ ہو. بے شک. اوکے. اب یہ جنازہ قبرستان تک پہنچ گیا، نماز پڑھنے کا
جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہے, ایک دم اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا طریقہ ہے؟ بالکل صحیح. عام طور پہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو جو وارث ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے, یا تو وہ خود کرتے ہیں یا امام صاحب کو بولتے ہیں کہ اعلان کر دیجئے کہ میت پر اگر کسی کا قرض ہے, کسی کا کوئی حق ہے, تو وہ ہم سے آ کر مل لیں اور ہم انشاءاللہ وہ ادا کر دیں گے. اچھا, یہ کب ہوتا ہے؟ نماز سے پہلے؟ نماز سے پہلے عام طور پہ ایسا کیا جاتا ہے. اوکے. یہ حکم نہیں ہے کہ اسی ٹائم کرو, لیکن عام طور پہ یہ ہے. تو وہ بھی ایک صحیح چیز ہے کہ لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور جن کا کوئی حق رہا تو ان کے جو وارثین ہیں ان سے وہ مل لیں گے. برابر. یہ ہے, چونکہ شریعت میں حکم یہی ہے کہ کسی شخص کا اگر انتقال ہوا ہے تو اس نے جو بھی جائیداد, پراپرٹی, پیسے چھوڑے ہیں تو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پہ اگر کسی کا قرض ہے تو وہ چکا دیا جائے. چکاؤ. پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین میں جو خرچ ہے اس میں خرچ کرو, اور اس کے بعد جو قرض ہے وہ چکاؤ. اس کے بعد ہے کسی کی وصیت ہو تو اس کو دو, اور پھر جا کے ترکہ تقسیم ہوگا, وارثین کو ملے گا. قرض ادا ہونے سے پہلے وارثین کو نہیں ملنے والا ہے. اگر سارے ہی پیسے قرض میں چلے گئے تو چلے گیا, وارثین کا کوئی حق نہیں. تو یہ ایک اناؤنسمنٹ وہاں پہ ہو جاتا ہے. پھر جو جنازے کا اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ ہے وہ بیسیکلی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 4 تکبیر ہیں وہ فرض ہیں, یہی اس کے رکن ہیں. تو سب سے پہلی تکبیر جب امام صاحب بولتے ہیں تو اس کے بعد سبھی لوگ نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت دیکھیے, نیت جو ہے وہ اصل دل کے ارادے کا نام ہے. بے شک. تو زبان سے کہنا کچھ ایسا ضروری نہیں ہے, بس دل میں ہے کہ جو میت ہے اس کی دعا کے لیے ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کی مغفرت کی دعا کے لیے, وہ اتنا کافی ہے. اور رکعت تو اس میں ہے ہی نہیں. رکعت ہے نہیں, 4 تکبیر ہے اس کے اندر. ہاں برابر. اوکے. تو امام صاحب جو ہے پہلی تکبیر بولیں گے. اور اچھا یہ بھی دھیان میں رکھے رہیں کہ امام صاحب کھڑے کہاں ہوں گے, ہے نا؟ ہاں, امام صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو امام صاحب جو ہے وہ سینے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. جو میت ہے, باڈی ہے, اس کا جو سینہ ہے اس کے سامنے, چیسٹ کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلی تکبیر بولتے ہیں تو سارے لوگ تکبیر بول کے نیت باندھ لیں گے, جیسے نارمل ہم نمازوں میں نیت باندھتے ہیں. اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. باقی جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں یہ. اس کے بعد دوسری تکبیر ہوتی ہے. دوسری تکبیر کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں, جس کو ہم درود ابراہیمی بولتے ہیں, وہ پڑھ لیں. جو نمازوں میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, یہ جو درود شریف ہے وہ پڑھ لیں. پھر امام صاحب تیسری تکبیر بولیں گے. یہ تیسری تکبیر کے بعد ہی جو پرٹیکولر دعا ہے جنازے کی وہ پڑھی جاتی ہے. اچھا جی, پہلے 2 تکبیر. اچھا, ہاتھ باندھنا ہے نہیں باندھنا ہے پہلے ہی امام کے ساتھ ہی ہاتھ باندھ لینا, عام نمازوں کی طرح. پہلی تکبیر کے بعد؟ بالکل, پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیا. جی. پھر جو امام صاحب دوبارہ تکبیر بولتے ہیں تو اس میں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہاتھ کھول دیتے ہیں اور کانوں تک لے کے چلے جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ عید کی نماز میں ویسا ہوتا ہے, کنفیوز ہو جاتے ہیں. عید کی نماز میں جو ایکسٹرا تکبیر ہوتی ہے زائد, اس میں کانوں تک ہاتھ لے جا کے چھوڑنا پڑتا ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے, یہاں پہ آپ کو ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے. تو امام صاحب نے پہلی تکبیر کہی اور ثنا پڑھا, پھر جا کے دوسری تکبیر کہی, اور پھر جا کے انہوں نے درود شریف پڑھ لی. تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے. یہ دعا جو ہے مرد اور عورت بالغ ہو تو ایک ہی دعا ہے, دعا میں فرق نہیں. وہ دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ, اللہم اغفر لحینا و میتنا, مغفرت کیجیے یعنی معاف کر دیجیے ہمارے زندوں کو بھی ہمارے مردوں کو بھی, و شاہدینہ و غائبینہ, جو موجود ہیں ان کو بھی, جو غائب ہیں جو نہیں ہیں ان کو بھی. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینہ و غائبینہ و ذکرنا و انثانا, مرد ہو یا عورت ہو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو لوگ بھی زندہ ہیں ان کو اسلام پر زندہ رکھیے, اور جو وفات پائیں انہیں بھی اسلام پر موت دیجیے. یہ ہے
اللہم اغفر حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ایمان پر ہی موت دیجیے. تو یہ دعا کا ترجمہ ہے. تو یہ مرد میں بھی اور عورت میں بھی ایک ہی طرح سے پڑھنا ہے. یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اسپیشلی جو لوگ عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جنازے آتے رہتے ہیں. برابر. وہاں پہ صرف امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ جنازہ ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں کیسے پتہ چلے گا مرد ہے یا عورت ہے؟ تو اس میں تو آپ کو پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، پتہ کرنے کی ضرورت کب پڑتی ہے کہ جب بچے ہوں. اصل میں بچوں کی دعا جو ہے وہ الگ ہے تھوڑی. اوکے، کیا دعا ہے بچوں؟ وہ ہے کہ بچوں میں پھر لڑکے اور لڑکی میں تھوڑا فرق بھی ہے. اگر لڑکا ہے تو اس کی جو دعا ہے وہ ہے کہ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ لڑکے کے لیے دعا ہے. اگر لڑکی ہو تو اس میں جو عربک کا جو سینٹنس ہے وہ فیمیل جیسا بنتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، اللہم اجعلہ لنا وہاں پہ تھا، یہاں پہ ہوگا ہا لنا. یعنی عربک میں ہو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لڑکا، اور ہا کا مطلب ہوتا ہے وہ لڑکی. یعنی ہو کا مطلب ہم اور ہا کا مطلب ہر. یہ فرق ہے. تو یہ دو تین جگہ پہ چینجنگ کرنی ہے. اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. یہاں پہ جو لاسٹ میں ہے دو لفظ ہے، اس کے آخر میں بھی تا لگا دیتے ہیں، شافعتا ومشفعا، یعنی لاسٹ میں تا ہے. یہ ہے جی. اچھا، وہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں. جیسے میں نے کہا کہ بچوں کی دعا الگ ہے، بڑوں کی دعا الگ ہے. تو جیسے حرم شریف وغیرہ کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ جنازہ ہے، اب کس کا جنازہ نہیں بتاتے وہ، تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں بچہ ہے یا بڑا ہے نا. برابر. تو اس میں جو بڑوں کی دعا وہ آپ پڑھ لیں وہاں پہ، تو اس سے بھی مسئلہ نہیں. اس سے مسئلہ ایک مسئلہ اور کہ اگر ایسا ہو کہ آپ کو دعا ہی یاد نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. بے شک. اب کبھی کبھار جنازے کی نماز آتی ہے اور آپ کو یاد بھی ہے تب بھی بھول گئے، مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا تھا بچپن میں، تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت جس وقت دعا پڑھی جاتی ہے کم سے کم اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات، ایسا کچھ پڑھ لیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات، اتنا بھی پڑھ لیں گے تو بھی کافی تو ہو جائے گا. وہ اصل میں سنت ہے. وہ پارٹ اگر کسی کا چھوٹ بھی گیا یا نہیں بھی پڑھ پائے، وہاں پہ کوئی چیز یاد نہیں ہونے کی وجہ سے، تب بھی جنازہ ہو جاتا ہے. مفتی صاحب، یہ کفن کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ کفن کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے، کفن کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ آپ نے صحیح سوال پوچھا ہے. کفن جو ہے وہ عام طور پہ نئے کپڑے ہوتے ہیں سفید، لیکن اگر نئے نہیں بھی ہو، کوئی بھی صاف ستھرے کپڑے ہو دھلے ہوئے، تو اس سے بھی کفن دیا جا سکتا ہے. اگر مرد ہو تو 3 کپڑے ہونے چاہیے. اوکے جی. ایک جو ہے کرتا، یعنی جو بدن کا حصہ ہے اوپر کا، اس کے حساب سے اتنا بڑا کپڑا ہونا چاہیے. ایک جو ہے نیچے کا ازار، اتنا بڑا کپڑا ہونا چاہیے، سلے ہوئے نہیں ایسے کھلے ہونے چاہیے. اور ایک جو ہے بڑا کپڑا ہو، چادر، اوپر سے نیچے تک جو پورے کو کور کرے، پورے باڈی سے باہر تک لے جا کے اس کو باندھ دیتے ہیں. عورتوں میں 3 کے بجائے 5 کپڑے ہوتے ہیں. اس میں 3 تو یہی ہوتے ہیں کہ ایک کرتا اور ایک ازار اور ایک بڑی چادر. اس کے علاوہ 2 کپڑے اور ہوتے ہیں، جو ایک تو سر کو باندھنے کے لیے، بال وغیرہ بڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کو لپیٹنے کے لیے، اور ایک کپڑا ہوتا ہے جو خاص طور پہ جو ان کے سینے کو باندھنے کے لیے ایک کپڑا ہوتا ہے. تو یہ کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں ان دونوں کے مقابلے میں. تو یہ 5 کپڑے میں ان کو دفن دیا جاتا ہے. جو کفن کے کپڑے ہیں ان کو پہنانے سے پہلے جو لوبان کی دھونی اس پہ دے دینی چاہیے 3 بار یا 7 بار سارے کپڑوں پہ جی. اس کے بعد کپڑوں کفن پہنانا چاہیے جی. مفتی صاحب، ایک اور ایسا کامن سوال ایسا پوچھا جاتا ہے کہ کوئی اگر نابالغ بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس میں اور اس بچے کے ماں باپ کی مغفرت میں کیا ریلیشن ہوتا ہے؟ ہاں صحیح. ہاں، اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. اب غور کریں تو بچوں کے جنازے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا،
اور اس کے بعد ہے وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا، اس کے بعد ہے اللہم اجعلہ لنا شافیہ و مشفع. تو گویا یہ تین طرح کے جو جملے اور سینٹنسز استعمال ہوئے ہیں، اس میں پہلے جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ان کو فرد یعنی ہم سے آگے جانے والا بنا، جو ہمارے لیے نجات کے لیے یہ ہمارے لیے بہتر ہو. بے شک. اور دوسرے سینٹنس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے لیے اجر کا ذریعہ ان کو بنا. اور تیسرے کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے لیے شافع یعنی شفاعت کرنے والا ان کو بنا، اور ایسا بنا جس کی سفارش قبول کی جاتی ہو. تو اس سے بھی ہمیں اسلامی کانسیپٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ خواہ ماں ہو یا والد ہو، دونوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے. بچے کی پرورش اور ولادت بھی آپ کہیں تو اس میں بھی تو وہ جو محنت ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتے ہیں. جی یہ چیز ہے. جنازے کی نماز میں ایک اور سوال ایسا ہے کہ جنازے کی نماز میں کیا سورے پڑھے جاتے ہیں؟ ہاں یہ سوال بھی اچھا ہے آپ کا. اصل میں جو علماء ہیں ان کے درمیان جو ہے اس بارے میں اختلاف ہے. اور یہ جو اختلافی چیزیں ہوتی ہے یہ کوئی علماء کے درمیان والی نہیں ہوتی ہے، یہ اوپر سے آئی ہوئی ہوتی ہے. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد جو صحابہ تھے، تو صحابہ سے وہ چیزیں پوچھی گئیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کرتے تھے، وہ کیسے کرتے تھے. تو ایسا ہوا کہ کسی صحابی نے کہا کہ ایسا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نے کہا کہ ایسا کیا. ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے کیے ہوں. بے شک. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے پہلے ایک طریقہ اپنایا ہو اور پھر بعد میں جو طریقہ اپنایا ہو وہ اللہ کی طرف سے پہلا طریقہ چینج ہو کے دوسرا طریقہ آیا ہو. بے شک. لیکن جب مختلف صحابی نے کہا تو ان کے حساب سے الگ الگ علماء نے اس چیز کو اپنایا، تو اس طرح سے ایک چیز اختلافی رہ جاتی ہے. تو جو علماء احناف ہیں اور بہت سارے دوسرے علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جنازے کی نماز ہے اس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں ہے، چونکہ یہ اصل میں نماز نہیں ہے، یہ اصل میں دعا ہے. اسی لیے رکوع اور سجدہ نہیں ہے. بے شک. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے یہ طریقہ منقول ہے. اوکے. دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سورۃ الفاتحہ بھی ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ احناف کو مانتا ہے، احناف جو فقہ ہے اس کو، کہ احناف کے فقہ کو، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ پڑھ لیتا ہے. تو بلکہ احناف کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی، ہے نا. تو سورہ فاتحہ کا اگر ٹرانسلیشن آپ دیکھیں تو یہ دعا ہی پر مشتمل ہے. دعا کی نیت سے اس کو کوئی پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے. بے شک. یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر. تو یہ چیز ہے کہ پڑھ لے تب بھی جنازے کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، نماز ہو جاتی ہے. اوکے. اور ایک اور سوال ایسا آتا ہے کہ رونے والے، جی جب کوئی رشتہ دار کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اور وہاں پہ کوئی بہت زیادہ روتا ہے قبرستان میں، تو کیا اس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے؟ ہاں یہ چیز ہے. اصل میں حدیث شریف کے اندر اس طرح کی چیزوں کا ذکر ملتا ہے. اصل میں اگر آپ عربین ہسٹری پڑھیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو وہاں پہ ایک رواج کا درجہ رکھتی تھی. اوکے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تو باضابطہ جو ہے گروپ بنا کے عورتیں محلے کی جمع ہوتی تھی، ان کو باضابطہ انوائٹ کیا جاتا. اوکے. اور وہ کئی دنوں تک اس میت پہ روتی تھی، ان کو نوحہ کرنے والی عورتیں بولا جاتا تھا. اوکے. تو اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو حدیث شریف میں جو ہے کہ عذاب ہوتا ہے میت کو، ان کے اگر رشتہ دار روتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے یہ جو ٹریڈیشن تھا عرب کا اس کو کرنا، عورتوں کو بلانا اور رلانا، اور تم لوگ رونا کئی دنوں تک باضابطہ، ہے نہیں. تو یہ مطلب ہے. ویسے کوئی ایموشنلی روتے ہیں جو نیچرل ہے تو اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جی. اور اگر کوئی جان بوجھ کے ان کے انہوں نے بتایا نہیں پھر بھی کوئی کرتے ہیں، جان بوجھ کے نوحہ کی مجلس کر لیا، تو یہ گناہ گار ہوں گے. ان کو اس کی وجہ سے کچھ نہیں ملا اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے. یہ چیز اصل میں.